بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حضرات، امید ہے آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ حضرات کے درمیان نصاب زکوٰۃ کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اب تک ہم نے سیکھا کہ سونا کے اعتبار سے ایک انسان صاحب نصاب کیسے ہوتا ہے، چاندی کے اعتبار سے صاحب نصاب کیسے ہوتا ہے، اور ان دونوں کے اعتبار سے صاحب نصاب ہونے کے بعد وہ شخص زکوٰۃ کیسے ادا کرے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ مال تجارت کے اعتبار سے ایک انسان صاحب نصاب کب بنتا ہے۔ مال تجارت اگر چاندی کے نصاب کی قیمت کے برابر ہو تو انسان صاحب نصاب بن جائے گا۔ اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ ہم مال تجارت میں جو قیمت لگائیں گے، مارکیٹ ریٹ کے حساب سے حساب لگائیں گے تو کون سی قیمت کا اعتبار ہوگا؟ وہ قیمت جس پر ہم نے خریدا ہے یا وہ قیمت جس پر ہم بیچیں گے؟ تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ جس قیمت پر ہم بیچیں گے مال تجارت کو، اس قیمت کا اعتبار ہوگا۔ اب ایک سوال اس معاملے میں یہ آتا ہے کہ ایک سامان جو ہم نے 100 روپے میں خریدا ہے، اب وہ سامان ہم کسی کو 200 میں بیچتے ہیں، کسی کو 500 میں بیچتے ہیں اور کسی کو 1000 روپے میں بیچتے ہیں، تو کون سی قیمت کا ہم اعتبار کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم اس مال کو بلک میں دے رہے ہیں کسی کو، یعنی 10 پیس 20 پیس ایک بار میں دے رہے ہیں، یا 50 کلو 60 کلو 40 کلو ایک بار میں کسی کو دے رہے ہیں، تو اس وقت ہم کون سی قیمت لگائیں گے؟ جس قیمت میں ہم بلک میں وہ سامان کسی کو دے سکتے ہیں، اس قیمت کا اعتبار ہوگا۔ اس قیمت کے اعتبار سے حساب لگائیں گے اور کل مال کا 2.5% ہم زکوٰۃ نکالیں گے۔ یہ ہے مال تجارت کا مسئلہ۔ اسی طریقے سے نقد رقم کے اعتبار سے ایک انسان صاحب نصاب کب بنتا ہے۔ نقد رقم کی تفصیل پہلے سن لیں کہ نقد رقم چاہے وہ آپ کے الماری میں رکھا ہو یا بینک میں رکھا ہو۔ بینک میں بھی 2 شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ یا سیونگ اکاؤنٹ میں ہوگا اور اسے آپ جب چاہیں تب نکال سکتے ہوں گے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ فکس ڈپوزٹ میں ہوتا ہے یا کسی اسکیم کے تحت میں ہوتا ہے کہ آپ ایک متعین مدت کے بعد ہی اس کو نکال سکتے ہیں، جب چاہے تب نہیں نکال سکتے ہیں۔ یہ تینوں صورتوں میں رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی، چاہے وہ الماری میں ہو یا بینک میں ہو، اور بینک میں بھی جس صورت میں بھی ہو، ہر ایک پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب ایک صورت یہ ہے کہ جو رقم ہم بینک سے نکال سکتے ہیں جب چاہے تو اس پر تو ہم دے سکتے ہیں، لیکن جو ایک متعین مدت کے بعد ہم نکال سکتے ہیں تو اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے؟ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جو رقم موجود ہے اسی رقم میں سے اس رقم فکس ڈپوزٹ والے رقم کا حساب لگا کر زکوٰۃ نکال دیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب ہمیں وہ رقم جو کسی اسکیم کے تحت میں ہے جب حاصل ہو جائے، جب نکل جائے، تو جتنے سال اس رقم پر گزرے ہیں ان تمام سالوں کا ہم زکوٰۃ ایک بار میں نکال دیں۔ نقد رقم کے لیے بھی صاحب نصاب ایک انسان نقد رقم کے اعتبار سے اس وقت ہوتا ہے جب وہ رقم چاندی کے نصاب کی قیمت کے برابر ہو جائے۔ یہ مسئلہ ہے نقد رقم کا اور مال تجارت کا۔ امید ہے آپ حضرات کو ویڈیو میں بتائے ہوئے مسائل سمجھ میں آ رہے ہوں گے۔ آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ مزید اس سلسلے کے مسائل لے کر حاضر ہوں گا۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور مسائل کو اچھی طرح سیکھ کر زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔